बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फ़ारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फ़ारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबकी इंकरेजमेंट का रोज़ शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। डेवलपमेंट्स आपके सामने हैं और मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा आपसे सबसे पहले बात हो जाए। मियां नवाज़ शरीफ साहब ने फ़ैसला कर लिया वापस आने का। फाइनली क्या वो 15 अक्टूबर को वापस आएंगे। एक तो आपको ये बताएंगे कि सितंबर में वो क्यों नहीं आ रहे, बहुत से लोगों को अंदाज़ा तो है, लेकिन उसमें कुछ और वजूहात भी शामिल हो गई हैं। ज़रा उस पर बात कर लेते हैं। और ये कि मुस्लिम लीग नून का सियासी मुस्तकबिल है क्या, ग्राउंड पे क्या सिचुएशन है, एक्चुअली मुस्लिम लीग नून को इस वक्त हॉन्ट क्या कर रहा है, और जो इंटरनली बातें हुई हैं मुस्लिम लीग नून के क्लोज सर्कल्स के अंदर वो क्या हैं। शहबाज शरीफ साहब की जो मुलाकात हुई मियां नवाज शरीफ साहब से पहले तवील, उसके अंदर क्या गुफ्तगू हुई और इशू सबसे बड़ा क्या है PMLN के लिए, ज़रा उस पर बात हो जाए। शाह महमूद कुरैशी साहब को दोबारा रिमांड पे दिया गया है 3 दिन मज़ीद FIA के सामने। अब शाह महमूद कुरैशी साहब से कुछ बातें उन्होंने जब रिवील की हैं तो अब कुछ सवालात मज़ीद बढ़ गए हैं। एक्चुअली शाह महमूद कुरैशी साहब से पूछा जा रहा है पूरा जो शाखसाना है वो इनफेमस साइफ़र का, उसके हवाले से पूछा जा रहा है। और वो बेसिकली अब उनसे एक पूरी, जैसे होता है ना कि चेन ऑफ इवेंट्स, वो पूछे जा रहे हैं। और इनफैक्ट वो एक सामने चीज़ लाई जा रही है। याद रहे कि इसी तरह की एक चेन ऑफ इवेंट्स की पूरी स्टोरी, एक तो वो है जो रिकॉर्ड के ऊपर, और ऑफ द रिकॉर्ड भी आज़म खान साहब बता चुके हैं कि क्या है क्या नहीं है। इमरान खान साहब से भी जो 9 मई के वाक़यात हैं उनके हवाले से भी, और वैसे भी FIA अब चाह रही है कि उनसे भी ज़रा तफ्तीश की जाए, क्योंकि JIT बनी हुई है कि इमरान खान साहब से इस मामले में तफ्तीश की जाए, तो वो भी एलिमेंट हमारे सामने मौजूद है। ये एक सिलसिला आपकी जगह। और आपने देखा होगा कि आज मुराद अली शाह साहब ने, जो कि सिंध के साबका चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसने बड़ा हैरान किया सबको। हैरान इसलिए किया कि पहले तो ये बात और लेवल पर हो रही थी, लेकिन वो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं और CCI के अंदर मौजूद थे जिसने फैसला किया कि सेंसस के बाद अब सेंसस कंफर्म हो गया, ठीक हो गया, लेकिन वो 90 दिन के इंतखाबात का मुतालबा करें। तो इसका मतलब क्या है और ये होगा क्या? पीपल्स पार्टी को खदशात क्या है, पीपल्स पार्टी के लिए प्रॉब्लम क्या है, उन्हें इशू क्या हो गया, ज़रा इस पर आपको आप बताएंगे। सबसे पहले मियां नवाज शरीफ साहब ने फैसला कर लिया जी कि वो 15 अक्टूबर को आएंगे। देखें, एक बात तो तय है कि बंदयाल साहब के होते हुए जब तक वो चीफ जस्टिस हैं मियां नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा मुस्लिम लीग नून को इस वक्त चीज़ हॉन्ट कर रही है वो ये कि इन्होंने अपनी बड़ी तफसीली स्टडीज़ करवाई हैं, डिटेल्स निकलवाई हैं, इन्होंने सर्वेस करवाए हैं, इन्होंने देखा है। आप हैरान हो जाएंगे कि मुस्लिम लीग नून को इतना बड़ा सेटबैक हुआ है कि जिन जिन हलकों को ये अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड समझते थे, वहाँ ये अब विनिंग पोजीशन वाली जो सिचुएशन है वो इनकी नहीं है। वहाँ पर ये कंपेटिटर हैं बहुत तगड़े, लेकिन प्रॉब्लम जो इन्हें आ रहा है वो ये है कि जी ये उसी सूरत में एक मेजॉरिटी से जीत सकते हैं कि अगर वहाँ पर PTI मौजूद ना हो, यानी PTI लीडरलेस हो, वहाँ पर कोई लीडर हो ही ना, नोटेबल आदमी हो ना, जो आजकल हालात हैं। मतलब इतने तगड़े तगड़े लोग और उनकी हलकों के अंदर प्रॉब्लम ये एग्जिस्ट कर रहा है। और वो क्यों एग्जिस्ट किया, नहीं कि उन्होंने कुछ गलत कर दिया, नो। लोग तंग हैं महंगाई से, लोग तंग हैं इन्फ्लेशन से, यानी और जो बिजली के नर्ख अब बढ़ रहे हैं। याद रखें, लोग डिटेल्स में नहीं जाते। शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी कोशिश करके स्टैंड बाय एग्रीमेंट करवा लिया, बहुत अच्छा हो गया, बड़े हालात बेहतर हो गए, और उसने अवर्ट किया एक बहुत बड़ा जो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ क्राइसिस बन जाना था, वो इम्पेंडिंग था, नज़र आ रहा था कि हमारा ठीक ठाक डिफ़ॉल्ट हो जाएगा और ठीक ठाक प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए होगा, उसको अवॉइड किया उन्होंने। लेकिन लोग टेक्निकल डिटेल्स को नहीं मानते। देखिए जी, जिसकी बिजली का बिल, मैंने पहले भी आपसे व्लॉग्स में जिक्र किया, जिसकी बिजली का बिल बढ़ा है ना, वो दुआएं नहीं दे रहा, वो गालियाँ दे रहा है। जिसके लिए बच्चे का दूध महंगा हुआ है वो दुआएं नहीं दे रहा, गालियाँ दे रहा है। जो लोग बाहर निकलते हैं रोज़ ट्रांसपोर्ट के ऊपर अपना पैसा खर्च करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, आपका ख्याल है कि जब उनको किराया, उन्होंने तो कैलकुलेट किया होता है, महीने का मेरा दफ्तर जाना और दफ्तर से आना इतना किराया है। जब उसके अंदर वो इंक्रीज़ हो गई है, उसकी वो अमाउंट इंक्रीज़ हो गया है और सब्सटैंशियल इंक्रीज़ हुआ है, तो उस बंदे की जो आमदन है वो तो नहीं बढ़ी। वो कहाँ बढ़ती है जी? आप खुद बताइए, कहाँ इंक्रीज़ होती है? अब ये सारी चीज़ें जब इकट्ठी होंगी तो क्या मुस्लिम लीग नून इंतखाबात के अंदर ये बेचेगी कि हमने IMF से के पास चले गए और हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया, या हमने रियासत बचा ली, सियासत कुर्बान कर दी? लोग तो नहीं एक्सेप्ट करते ये। क्या मुस्लिम लीग नून ये कहे कि वोट को इज़्ज़त दो?
پر وہ تو بیانیہ بنا ضرور تھا میاں نواز شریف صاحب کی جب ان کو نکالا گیا تھا اقتدار سے، لیکن وہ تو پنجابی میں کہتے ہیں نا کھو کھاتے چلا گیا، وہ بہت دفن ہو گیا. اس کے بعد بہت کچھ ایسا ہوا ہے جو ووٹ کو عزت دینے کے بالکل مترادف نہیں تھا. ہاں، میاں نواز شریف کے خلاف جو چیزیں استعمال ہوئی ہیں، اسٹیبلشمنٹ پلس جوڈیشری، اور وہ ایک پورا جو کیریکٹرز تھے وہ تاریخ کا حصہ ہیں، وہ سامنے رہیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جتنی مقبول تھی عمران خان صاحب کی موجودگی میں جب وہ حکومت میں تھے، آج مسلم لیگ نون کو ایک بہت بڑا کرائسس ایگزسٹ کر رہا ہے ان کے اندر، وہ ہے ایگزسٹینشیل کرائسس. مسلم لیگ نون کو شہباز شریف صاحب بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہوں گے، بہت اچھے سیاستدان، انہوں نے خود کو ثابت کیا ہے کہ انہوں نے کولیشن کو لے کے چلے ہیں، لیکن وہ مسلم لیگ نون کا فیس پوری وہ نہیں ہے. مسلم لیگ نون کا فیس صرف میاں نواز شریف ہے. مسلم لیگ نون اپنی میرے خیال میں جو سیاسی ایگزسٹنس ہے اس کا سب سے بڑا داؤ کھیلنے جا رہی ہے. اسی لیے میاں نواز شریف کی ریٹرن اتنی اہمیت کی حامل ہے. اب میاں نواز شریف کے صاحب کی جو واپسی ہے اس کے لیے پلان یہ کیا جا رہا ہے کہ بہت بڑا ایک گیدرنگ ہوگی، اور مطلب 10 لاکھ کا کہا جا رہا ہے کہ لوگ آئیں گے لاہور کے اندر، اور پورے پاکستان سے بلائے جائیں گے. دیکھیے، ایک تو بات یہ ہے کہ جو اس وقت پنجاب کے اندر حکومت ہے، نگران حکومت، وہ ایک فرینڈلی حکومت ہے، وہ پیپلز پارٹی کے لیے بھی فرینڈلی ہے، وہ مسلم لیگ نون کے لیے بھی فرینڈلی ہے، تو حکومت کی طرف سے تو ایشوز ہوں گے نہیں. لیکن میاں نواز شریف صاحب کا واپس آنا، یاد رکھیں کہ ان کا جو قانونی سٹیٹس ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس وقت عدالت سے ابسکانڈ کر رہے ہیں. ٹیکنیکلی اگر تو عدالت سے پہلے ہی رجوع کر لیا جاتا ہے اور انہیں عدالت کے سامنے پیش، عدالت کہہ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے انہیں گرفتار نہ کریں اور انہیں پیش ہونے کا موقع دیا جائے عدالت کے سامنے، پھر تو اور بات ہے. ادروائز تو جو قانونی اس وقت پوزیشن ہے وہ یہ کہ میاں نواز شریف صاحب جیسے ہی لینڈ کریں گے، کوئی بھی شخص جو ابسکانڈ کر رہا ہو اس کی قانونی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ اس کو فوری طور پر گرفتار کر لیا جاتا ہے. اس کے لیے مسلم لیگ نون نے کیا پلان کیا ہے؟ وہ انہوں نے کہا ہم عدالتوں کا سامنا کریں گے، لیکن جو مجھے ابھی تک پتہ چلا ہے وہ یہی کہ وہ پہلے عدالت سے رجوع کیا جائے گا کہ ہم عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا چاہتے ہیں، پیش کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اتنی مہلت دی جائے کہ ہم عدالت کے اندر آ جائیں. اب وہ عدالت کی ثوابدید کے اوپر عدالت موقع دے نہ دے، اسی لیے بندیال صاحب کی موجودگی میں یہ کام نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ بہت زیادہ ٹلٹڈ ہیں ٹورڈز عمران خان صاحب. اب جو مسلم لیگ نون کے لیے داؤ ہے، کیا آپ اور میں یہ بات کانفیڈنس سے کہہ سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نون 10 لاکھ بندہ اکٹھا کر لے گی لاہور کے اندر؟ دیکھیے، کرنے کو تو اگر آپ 1 لاکھ بندہ بھی اکٹھا کر لینا تو وہ بھی بہت ہوتا ہے، وہ بھی مطلب جسے کہتے ہیں نا سمایا نہیں جاتا، اور وہ بھی کبھی کنٹرول نہیں ہو پائے گا اور نہ ہو سکتا ہے. لیکن مسلم لیگ نون کو کیا بچانے کا واحد رستہ یہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب آئیں اور وہ سیاسی کیمپین کا حصہ بنیں؟ ان کی واپسی سے ایک بات سرٹن ہو جائے گی کہ انتخابات ہونے والے ہیں، پھر یہ انڈیفینٹ ڈیلے نہیں ہو سکتا کہ بہت ہی معاملہ آگے چلے جائے. ہاں، دسمبر میں نہ ہوئے، جنوری میں ہو جائیں گے، میکسیمم فیب میں ہو جائیں گے، لیکن انتخابات ہو جائیں گے، یہ تو سمجھیں کہ آلموسٹ سرٹن ہو جائے گا. لیکن کیا میاں نواز شریف صاحب کی واپسی سے یہ چیز بالکل کنفرم ہو جائے گی کہ مسلم لیگ نون کو دوبارہ وہ بوسٹ مل جائے گا اور مسلم لیگ نون دوبارہ اتنی مقبول ہو جائے گی؟ یہ بڑا ہی مشکل سوال ہے. میں نے کہا آپ کے سامنے میں یہ رکھ رہا ہوں کہ اگر میں اس کو اپنا اوپینین دوں تو میں بالکل یہ نہیں کہہ سکتا کہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے آسان ہوگا. میاں نواز شریف صاحب کو واپس آ کر اپنے ووٹر کو لٹرلی جھنجھوڑنا پڑے گا، اس کو پچھلے ساری چیزیں یاد کرانی پڑیں گی، اسے بتانا پڑے گا کہ بھئی مسلم لیگ نون بہت اچھی ہے اور یہ مہنگائی ہماری وجہ سے نہیں ہے. ووٹر مانتا ہے نہیں مانتا، یہ ووٹر کے اوپر ہے. آج کی جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ ووٹر وہ بھاگا ہوا ہے یا وہ ووٹر چھپا ہوا ہے یا جو بھی ہے، اس کی تعداد مسلم لیگ نون کے ووٹوں سے زیادہ ہے، اور وہ ہے پی ٹی آئی. وہ اب ہمیں ابھی کیونکہ ہمارے سامنے کوئی نیا الیکشن تو ہوا نہیں، لیکن جو میں نے آپ کو بتایا تھا متعدد دفعہ بچا چکا ہوں، جو ان رپورٹڈ سرویز ہیں ان میں تو یہ آتا ہے. تو سر یہ آپ کے سامنے بات رکھنا ضروری تھا کہ یہ مسلم لیگ نون نے یہ پلان اس لیے کیا ہے کہ مسلم لیگ نون کو پتہ ہے کہ میاں نواز شریف کے بغیر واپس کچھ ہو نہیں سکتا، اور جو ان کی شہباز شریف صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب سیاسی کیمپین کے اندر وہ مسلم لیگ نون کو اٹریکٹ نہیں کر سکتے، ووٹر کو اٹریکٹ نہیں کر سکتے، لہٰذا یہ بات اب گارنٹیڈ ہے. یہ ایک ایسی سچویشن تھی جو آپ کے سامنے رکھنی ضروری تھی، اور یہ کہ مسلم لیگ نون کو گارنٹی اس بات کی ہے کہ ان کے ساتھ معاملات درست ہو جائیں گے. میاں نواز شریف صاحب کے ایکویٹلز ہیں، وہ دیکھنا پڑے گا، عدالت انہیں ایکویٹ کرتی ہے، کر ہی دے گی، کیونکہ ایسے فیصلے جو ہوتے ہیں جو کہ سیاسی بنیادوں پر لیے جاتے ہیں ان کا بہرحال نتیجہ یہ نکلتا ہے. آج عمران خان کے خلاف ایک پورا ماحول ہے، آپ کو کیا پتہ آج سے 4 سال بعد 5 سال بعد چیزیں ریورس ہو رہی ہوں، یو نیور نو. میاں نواز شریف صاحب کے لیے جب ہو رہا تھا لوگ کہتے تھے وہ نہیں جی ختم ہو گئی مسلم لیگ نون، ختم ہوگی. کبھی ایسا ہوا؟
میں دوبارہ کہتا ہوں کہ سیاسی کیسز، سیاسی بنیاد پہ جو کیسز آتے ہیں، چاہے ان میں جتنا بھی میرٹ ہو، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مجھے کبھی منطقی انجام تک پہنچتے نظر نہیں آتے. یہی ہوتا ہے کہ وہ ریورسل ہو جاتا ہے ان کے اندر. بہرحال اب شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف ذرا آ جاتے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب کو پرابلم ہے. وہ کیا پرابلم ہے کہ ان سے ذرا پوچھ لیا گیا ہے کہ جناب آپ نے یہ ذرا پورا چین آف ایونٹ بتائیں. اب ان سے ڈیٹ بائی ڈیٹ چیزیں پوچھی جا رہی ہیں. وزارت خارجہ سے بھی ریکارڈ لیا گیا ہے. وزارت خارجہ کی جو ریکارڈ ہے، کیونکہ پیپر ٹریل تو ہر جگہ موجود ہوتی ہے، وزارت خارجہ کو ہوا میں تو معلق نہیں ہو جاتی نا، وہ موجود ہے. وہ پورا پوچھا جا رہا ہے کس ڈیٹ کو کیا ہوا، آپ نے عمران خان صاحب کو کب بتایا، وہ جو بنی گالا کی میٹنگ تھی اس کے اندر کیا تھا. فوکس گھوم پھر کے بنی گالا میٹنگ کی طرف آتا ہے. اس میٹنگ کو کہا جا رہا ہے کہ وہ مین نیوکلیس ہے پوری انویسٹیگیشن کا، کہ اس کے اندر کانسپریسی پلان کی گئی. اب تک جو اطلاعات ہیں کہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا، اسد عمر صاحب نے تو بالکل کہا تھا بھائی میرا کوئی لینا دینا نہیں. شاہ محمود قریشی صاحب کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اس سے جان نہیں چھڑا سکتے کیونکہ آپ وزیر خارجہ تھے. آپ نے وہ کہتے ہیں میں نے تو آفیشیل کیپیسٹی میں دیا، مجھے کیا پتا آگے کیا ہوگا. وہ کہتے ہیں نہیں، آپ نے جلسے میں کہا تھا میں نے امانت خان کے حوالے کر دی اور خان صاحب نے پھر اس کے اوپر کیا کیا، تو آپ ذمہ داری اس بات کی لیں. اس بات سے شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی ظاہری بات ہے دھچکا لگے گا. بھائی اس میں ٹھیک ٹھاک سزا ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں، پھر کیا کریں گے؟ وہ کچھ اور تو کرنا پڑے گا انہوں نے، اگر خود کو انہوں نے اسکن سیو کرنی ہے تو شاہ محمود قریشی صاحب کا پرابلم یہ ہے. ساتھ ہی 9 مئی والے واقعات جو ہیں وہ میں بار بار کہتا ہوں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ریپیٹیو ہو جاتا ہے، لیکن وہ ایک اتنا بڑا سائن پوسٹ ہے ہمارے ملک کی ہسٹری میں، اس نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا ہے. عمران خان صاحب سے اس کی تحقیقات بھی شروع ہو چکی ہیں. عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ بات کلیئر ہے کہ ان کو باہر نہیں آنے دیا جائے گا. بے شک اسلام آباد ہائی کورٹ، اب دیکھیں عین موقع پر کچھ ہو جائے بدل جائے وہ تو اللہ کی ذات کو پتہ ہے، لیکن جو آج کی سچویشن ہے ٹل ڈیٹ وہ تو یہ ہے کہ ان کی سزا معطلی بھی ہوتی ہے تو وہ باہر نہیں آ رہے. وہ کہتے ہیں جی نتھنگ ڈوئنگ، ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا. بندیال صاحب انہیں کوئی فیور دینا چاہتے ہیں تو یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں اس حکم کو بھی مانا جائے گا یا نہیں، کہ اگر بندیال صاحب انہیں بلینکٹ قسم کی امیونٹی دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی ان کو باہر نکالو، فلان کرو، یہ کرو، وہ کرو، اس کو بھی شاید ریاست یا سسٹم نہیں مانے گا. ہوگا وہ بہت بڑا کرائسس، لیکن یہ ہونے جا رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا پرابلم کیا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ اس بات کا بہت زیادہ خدشہ بھی ہے کہ یہ اگلی دفعہ اگر حکومت آئے گی تو یہ نہ ہو کہ پھر ہمارے حصے میں وہی ہو کہ جی ٹھیک ہے آپ اتحادی بن جائیں. پیپلز پارٹی میجر شیئر چاہتی ہے اس وقت انتخابات کے اندر، نیشنل اسمبلی کے اندر. وہ پرائم منسٹر اپنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ بلاول صاحب بن جائیں، کیونکہ بلاول صاحب نے اپنا جو کام تھا بحیثیت وزیر خارجہ وہ کر لیا، پوری دنیا کو پتہ ہے وہ کون ہے، ان کے پاس ایک لیگیسی ہے. پیپلز پارٹی انشور یہ کرنا چاہتی ہے. جبکہ پیپلز پارٹی کے مسائل کچھ اور ہیں جو بڑھ رہے ہیں. وہ یہ کہ پیپلز پارٹی اس بات سے خوش نہیں ہے کہ سندھ کے اندر کوئی تھوڑا موٹا جو کام کر رہی ہے ایف آئی اے، وہ اس سے پیپلز پارٹی کے لوگ ناخوش ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور یہ کس کے کہنے پر ہو رہا ہے. اور اس کی ڈیٹیلز آنے والی ہیں مزید سامنے، جس سے آپ کو ناخوشی مزید ظاہر ہوگی. یہ وہ تمام ڈیٹیلز ہیں جو آج کی تھیں. منڈے کا دن امپورٹنٹ ہے. میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں، مجھے عمران خان صاحب باہر نکلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اس ولاگ کو لائک، سبسکرائب، شیئر کیجیے گا. دیکھنے کا شکریہ. خدا حافظ.